قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل نہ کرنے کی سمری منظور کر لی گئی۔ وفاقی کابینہ نے قادیانیوں سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ وزارت مذہبی امور نے کمیشن کے قیام اور قادیانیوں کو شامل نہ کرنے کی الگ الگ سمریاں پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے مطابق اقلیتی کمیشن کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ سندھ کے چیلارام چیئرمین ہوں گے، جبکہ مسلم ارکان میں مفتی گلزار نعیمی اور مولانا عبدالخبیر آزاد شامل ہیں۔ ہندو اور مسیحی برادری سے 3 سکھ برادری سے 2، کیلاش اور پارسی کمیونٹی کا 1 ممبر ہوگا۔ کمیشن میں کوئی قادیانی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ڈی پی ایس او تعیناتی کیس میں شاہد خاقان عباسی کے حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتے کی توسیع کر دی۔ سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا کی حفاظتی ضمانت بھی منظور۔ ملک میں لاک ڈاؤن ہے یا نہیں، شاہد خاقان عباسی نے حکومتی پالیسی پر سوال اٹھا دیا۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ ایم ڈی پی ایس او تعیناتی کیس، متوالے رہنما شاہد خاقان کو عید سے پہلے بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت میں توسیع کی درخواست منظور کر لی۔ شاہد خاقان عباسی نے لاک ڈاؤن کے باعث ضمانت میں توسیع کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ احتساب عدالت کراچی نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایئر ٹریفک اور ریل کا سفر معطل ہے۔ 12 مئی سے قبل پیشی ممکن نہیں۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے شاہد خاقان کو 27 مئی تک کراچی احتساب عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ پیشی کے بعد لیگی رہنما نے میڈیا سے گفتگو کے دوران لاک ڈاؤن کی پالیسی پر پہلے سوال اٹھایا، پھر خود ہی جواب بھی دے دیا۔ جب ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا کب ہے گورنمنٹ نے؟ آج تک پرائم منسٹر کی کوئی بیان نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، میں نے نہیں لگایا۔ عجیب سی منطق ہے، عجیب سی سوچ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس میں سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا کی بھی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کے نفاذ کے ساتھ ہی کاروباری طبقے میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ تاجر تنظیموں کے مطابق نئے قانون کے غیر ضروری نفاذ سے مختلف شعبوں میں کاروباری حجم مزید سکڑ جائے گا۔ لاہور سے محمد لقمان کی رپورٹ۔ کاروبار کرنا ہے تو اشیاء کے سٹاکس بھی ہوں گے، ہر کسی کا سٹاک ذخیرہ اندوزی نہیں۔ لاہور چیمبر میں تاجر تنظیموں کے اجلاس میں حکومتی آرڈیننس کی مخالفت۔ صدر لاہور چیمبر کا کہنا تھا کہ حکومت ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کے مؤثر نفاذ کے لیے پہلے SOPs طے کرے۔ جو اگر یہاں پہ ذخیرہ کر رہا ہے اور جو اپنے لوگوں کو کے لیے مشکلات کر رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کو جا کے پکڑیں گے، لیکن جو بزنس کر رہا ہے اس کو کم از کم بزنس والے کو تنگ نہ کیا جائے، تو اس کے لیے ڈیفائن کریں۔ آرڈیننس کے نفاذ سے متاثر ہونے والی سیڈ کمپنیوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گندم اور کپاس کے بیج کی خریداری کو روکنے سے اگلے سال مختلف فصلوں کی کاشت مشکل ہو جائے گی۔ اگر آج گندم پروکیور نہ ہو، آج گندم کا سیڈ آپ نے پروکیور نہ ہونے دیا، تو یقیناً اگلے سال آپ گندم کا سیڈ اچھا سیڈ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ گندم کہاں سے لگائیں۔ آرڈیننس کے تحت 40 سے زائد اجناس اور اشیاء خورونوش کو غیر ضروری اسٹاک کرنے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کو کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے۔ کیمرامین علی مشتاق کے ساتھ محمد لقمان، سما، لاہور۔ لاک ڈاؤن کے سبب آمدنی نہیں ہو سکی، کراچی واٹر بورڈ شدید مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ ملازمین تنخواہ کے لیے رل گئے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ نے سندھ سرکار سے 1.5 ارب روپے کی گرانٹ مانگ لی۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ۔ کورونا نے کروایا لاک ڈاؤن، کراچی کی صنعتیں اور فیکٹریاں ہو گئیں بند، جس کے سبب پانی استعمال بھی نہیں ہوا اور نہ ہی پانی کے بل ادا ہوئے۔ واٹر بورڈ کی ریکوری نہ ہونے کے سبب ادارہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ مئی کی 5 تاریخ ہو گئی، 13,000 ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ ہو سکی۔ واٹر بورڈ ملازمین کی تنخواہ 42 کروڑ روپے بنتی ہے، جبکہ پینشن کی مد میں ماہانہ 14 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان کے مطابق مالی بحران کے سبب حکومت سندھ سے 1.5 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ مانگی ہے، جس کے ملتے ہی کوشش ہے کہ ایک تنخواہ فوری اور ایک عید سے قبل دے دی جائے۔ امکان ہے کہ حکومت سندھ واٹر بورڈ کے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے گی۔ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔ سپریم کورٹ نے پشاور BRT پروجیکٹ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عطا عمر بندیال نے کہا منصوبے پر 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے، عوام کا پیسہ احتیاط سے خرچ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔
डेड लाइन पे डेड लाइन। आखिर ये पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा का मुकम्मल होगा? सुप्रीम कोर्ट का BRT मंसूबे की ताखीर पर सवाल, सूबाई हुकूमत से जवाब मांग लिया। केस की समाअत के दौरान हुकूमती अपील पर एतराज़ात उठाने वाले दरख्वास्त गुजार अदनान आफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि मंसूबे पर काम शुरू होने के बाद तोड़ फोड़ होती रहती है। जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, BRT मंसूबे पर एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे हटने वाली मिसाल सादिक आती है। सूबाई हुकूमत एतराज़ात से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। मंसूबा अवाम के पैसे से बन रहा है, पैसे ज़ाया हो जाए तो बास पुरस होती है। मंसूबा कब फाल होगा? जस्टिस सुमरता बंदियाल की इस्तिफसार पर सरकारी वकील ने बताया, डेड लाइन 31 जुलाई है। कोरोना के बायस 25 दिन काम नहीं हो सका। कॉन्ट्रैक्टर ने ताहाल नई तारीख नहीं दी। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी, जबकि मंसूबे पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदनान अफरीदी ने हुकूमती अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात उठाए थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपको मालूम है हमारी काबीना का इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ पब्लिक इंटरेस्ट के कानून के और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बारे में और इनिशिएटिव्स के बारे में ज़िक्र हुआ, बहस हुई बड़ी। हर कैबिनेट मेंबर जिस तरह के, जो मेरा तो ये दूसरा इजलास था, जिस तरह मैंने देखा है कि जिस तरह से आज़ादी के साथ और खुले माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब तजावीज़ सुनते हैं और सिर्फ सुनते नहीं, उस पर अमल भी करते हैं। हमने देखा कि उन्होंने कई उसमें जब डिस्कशंस हुई तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने फैसले किए, जो कि मेरे लिए कम अज़ कम, चूँकि मेरा शायद नया तजुर्बा है, तो बहुत ही एक खुश आइंद और बड़ी खुशी की बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी ये नहीं है, सबको ऑन बोर्ड लेके और काबीना के फैसले करते हैं। तो मैं एजेंडे की तरफ आता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं मेरा ख्याल है मेंशन कर दूंगा और कुछ पॉइंट्स जो है तो जो पूरे कवर्ड हुए हैं वो मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूँ, जो कि आप उसको देख सकते हैं कि वक्त की कमी और उसकी वजह से मैं चंद महदूद चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो जी जो हमारे नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर हमारे MQM, हमारे जो इत्तेहादी पार्टी के हैं, अमीनुल हक साहब, उनको काबीना में खुशामदीद कहा गया। उसके बाद हमारे इजलास में जितने भी वज़ीर आज़म साहब की उस पर जितने भी हमारे वज़ीर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इन सब ने जो है तो पूरी काबीना ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना वज़ीर आज़म फंड में डोनेट करने का ऐलान किया। उसके बाद इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मालूमात सवाल किया, जिसके बारे में फिर उनको बताया गया कि ये सिफारिशात जो कि कमेटी एक बनी थी, उन्होंने अपनी सिफारिशात जो है तो वो लॉ मिनिस्ट्री को दे दी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि जो इलेक्शन का अमल है वो इतना शफाफ होना चाहिए कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वो बिल्कुल गैर जानिबदार होने चाहिए और इलेक्शंस का जो पर्पस है वो सही मानों में हासिल हो सके कि आवाम को उस पर यकीन हो। तो उस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की गई है लॉ मिनिस्ट्री को। उसके बाद काबीना डिवीज़न में जो तैनातियों की एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने कहा था, तमाम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी काबीना की अप्रूवल के बगैर जो तैनातियाँ हुई हैं पिछली हुकूमतों में, उनकी तफसील जो है तो वो पेश की जाए, जिसमें कि तकरीबन 6-7 डिवीजन्स ने तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बाकी जो है तो उनको एक टाइम लिमिट दी गई कि उस अरसे के दौरान जितनी भी,
تو فی الحال جو 6-7 ڈویژن جن کے بارے میں جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں 76 افراد کی ایک قسم کی غیر قانونی بھرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو کابینہ جو بھی فیصلے کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس حد تک ہو رہی ہے۔